إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا دریں گلستاں بہار و خزاں ماغوش است زمانہ جام بدست و جنازہ بردوش است نہیں وفا وچ باد بہاری پیاں جگت پکاراں سدا نہ باغیں بل بل بولے سدا نہ باغ بہار اے کرسی تسی ویکھ رہے جے خالی ہے پچھلے جمعے حاجی صاحب شریف صاحب اتنے بیٹھے سی چندہ جمع کر دے سی مینوں آخدے سی وقت ہو گیا ممبر سے آ جاؤ بہت ہو گئے بالکل پیغام دے گئے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے اللہ اکبر اللہ مغفرت فرمائے جنت الفردوس جگہ دے انشاءاللہ نماز تو بعد ہی دعا کرنی مگر اسے سلسلے جب موت دے سلسلے جی ایک رسالہ جڑا اس مہینے چ ربیع الاول شائع ہویا اور تقسیم کیتا گیا بہت احباب کے نام کھلا خط اور بغیر نام لیا میرا ہی ذکر ہے کہ جاہل آندہ ہر پیچھے نماز پڑھو ہر ایک جنازہ پڑھو یہ حضرت صاحب نے تکلیف کی بھی نہیں اللہ نے قرآن سے آخیا بھی منافقاں دا جنازہ نہ پڑھو نبی علیہ السلام نے ایک بندے کا جنازہ پڑھنے تو انکار کرتا لکھی گیا تو اس سلسلے ہوں نبی علیہ السلام دے کچھ جنازے کچھ قبرستان کو ذکر آ جانا کوئی یہ چیز جلیلہ بھی بیان کرنا کیونکہ یہ خبر نہ میں لواں تو پھر میری زندگی بیکار ہی ہے مینوں صرف یہ ہوئی ہے ساری زندگی بے مسلمان کلمہ کو جڑا انہوں کافر نہیں کہنا اور وہ نماز پڑھنی ہے اور وہ جنازہ پڑھنا اس تو جی میں جاہل ایک گل آنا اور وہ رد چھڑپ دے بہت محبت نہ لکھا ہوئے بچ جاؤ تباہ ہو جاؤ گے اللہ پناہ دے اللہ ہدایت دے امت دے سربراہ اور عالماں کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ ہو صوفی ہو شاعر کی تیرا ادرا کی انہاں مولویاں شاعراں اور کنا صوفیاں نے بیڑا غرق کیتا نہیں اس امت کی قسمت سمجھ دیں اب اپنی دکانہ چمکاؤ لی بھئی جے کسے آیت اور حدیث دے سمجھنے کوئی اختلاف ہے کوئی آندہ حدیث ضعیف ہے کوئی آندہ صحیح ہے یا آیت ہے مطلب تو علم دی گل ہے وہ نہ کافر کرنا ہو گیا آپ اپنی چھان پینے ایک بندہ بھی نہیں ہے نا جو جڑا یہ نہیں چاہتا میں بھئی اللہ نو خوش کرا رسول نو خوش کرا سب دی یہ نیت ہے مگر وہ کتاباں جی اینا روڑا ہے بھی ایک اچھے پڑے آدمی بھی مت ماری جاندی بھی کیڑی گل صحیح کیڑی اس تو کہے تو کافر رکھنا اپنی کوئی گل ہے تو آرام نہ سمجھاؤ دنیا نو سمجھ آ جا ٹھیک ہے نہیں جین دے انہوں اللہ اور دا رسول جانے نہ ایک کم کرو بعد نہیں آؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی امت نہ جڑی شفقت سی پیار سی وہ اندازہ کر لی تسی ایک واقعہ صحیح بخاری چوں سنو کنا پیار سے اللہ دے رسول علیہ السلام کہ ایک عورت مدینہ شریف آ کے حضور علیہ السلام دی مسجد ٹک گئی پردیسن سی کسی قبیلے چ رہی سی بیچاری لونڈی سی انہیں آزاد کر دیتا انہوں مگر انہیں جی رہنا شروع کر دیا میں کتنے جانا میرا کوئی گھر دا رہ نہیں رہ رہی سی اتنے
ان عائشہ تن ولیدتن کانت سودا لحی الارض، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں کہ ایک کالے رنگ دی لونڈی عرب دے قبیلے دی لونڈی سی، فاتقوها انہاں انہوں آزاد کرتا چل ہن تو ساڈی لونڈی لی، فکانت ماں مگر اوتھے رہندی سی، قالت فخرجت صبیۃ لهم علیہا وشاہ احمر من سیور، انہاں قبیلے والوں دی ایک بچی اگے تشریح سارا پتہ لگدا جوان ہوئی، وہ شادی کیتی، وہ گل چ ہار سی ایک، وہ ہار سی ایسے سرخ رنگ دے دھاگیاں موتیاں دا، دیکھن میں انج معلوم دا جویں گوشت ہی ہے، وہ غسل خانے چلی گئی، ہار باہر سی، چیل آئی ایل انہیں چپٹا ماریا اس ہار نو لے گئی، قال فوضت وکا منا مرت بھی ہدیات ملکا، وہ ڈگا ہار ویکھ کے نا اس چیل نے گوشت سمجھا، چپٹا ماریا، حاسبت لحمن فخاتبت، گوشت سمجھ کے لے گئی، قالت فلتمسوہ فلم یجد، انہاں اس ہار نو ڈھونڈیا قبیلے والا نہ لبا، قالت فتح نومی بہن، اس بی بی نے پھر قصہ سارا حضرت عائشہ رضی کو جدو وہ ایک شعر پڑھ دی سی، اماں نے پھر پوچھا بھی تم یہ بی بی ہار دی گل بھی پڑھ دی ہیں روز، وہ شعر بھی اگے آ جانا، امام بخاری نے 439 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری، عنوان بدہ نوم المرأۃ فی المسجد، کہ عورت کی مسجد جدا گھر در نہ ہوئے تو اتنے رہے سوم میں کوئی ڈر، یہ ثبوت دین لی حوالہ دیتا، مگر وہ قصہ سارا سنانا پیا، انہاں نام مرادہ نے تہمت لاتی بھی اس لونڈی نے کتے ہار چھپا لیا، قالت تفقوا فتشون، انہاں تلاشی میری شروع کی تھی، حتیٰ کہ وہ ظالم حتیٰ فتشوا قبلہ، میرے کپڑے اتار کے نہ انہوں نے میری شرمگاہ نو پھوڑیا، اینی میری بےزتی کی تھی، قالت واللہ انی لقائمۃ مع مزمرۃ الہدیات والقت، اجے اسی طرح ہی ہو رہا سی، اللہ دی قسم میں کھڑی ہے اس طرح اپنی بےزتی کرا رہی تھی، بے وہ چیل آئی انہیں ہار سے لیتا، قالت فقا بینم، قالت فقلت ھذا الذی اتہمتم بہ، میں انہوں نے کیا ہوئی ہار سی نہ جہدے لئی تسی اللہ دے بندے ہو، میرے تے تہمت لائی تے مینوں کنا تسی ذلیل کیتا، وانا منہ بریۃ، حالانکہ میں اس جرم تو بری سی، وہوا ذا ہوا اے ہار، قالت فجاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پھر آخیا ہن تو کیا نہیں، انہیں آخیا بس نہیں مہربانی میں ہن تواڈے چ نہیں رہنا، آزاد تے اگے تسی مینوں کرتا، مدینے شریف آ گئی، سلام ڈائی، قالت عائشہ تو کان لا خبان فی المسجد حفظ، ہوں وہ گھر در کوئی نہیں سی، اتنے چھوٹا جی پھر انہیں خیمہ یا مکان وچے نہ کوٹھی جی بناتی مسجد، گھر پکان تا تھی، اماں فرماؤں پھر لونڈی میرے کو آ کے بہ جاندی، فتحدث دی گلاں کر دی، قالت فلا تجلس عندی مجلس الا قالت، جدوں بھی میرے کو آ کے وہ چری بیٹھی نہ آ شعر انہیں ضرور پڑھیا، وَيَوْمَ الْوِشَاءِ مِنْ تَعْجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ ہندان، کہ ہار والا دن جڑا ہے وہ بھی میرے رب دی قدرتاں تو ایک عجیب دن سی، جدوں مر رہے ہوئی تو رب نے اس چیل بھیج دیتا، جا جا کے ہار سٹ بیچاری دی بےزتی ہو رہی ہے، آندھی وہ ہار والا دن میرے رب دیاں عجیب قدرتاں دا دن سی کہ جن نے مینوں اس کفر دے ملک چوں کڈیا تے مدینے شریف پہنچاتا، اگر وہ نہ کم کر دے خنی میں اتنے عمر گزار دیں دی، تو اماں فرماؤندیاں قالت عائشہ تو فقلت لا شانو کے لا تقدین مئی مکر اللہ قلت ھذا، تو اماں فرماؤندیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انہوں ایک دن آخیا تیری یہ کی گل ہے جڑا جدوں بھی تو میرے کو بہنی ہے اے شعر پڑھ دی، قالت حدثتنی بہذا الحدیث، اس ویلے اس پھر بی بی نے بیچاری نے یہ سارا قصہ سنایا کہ جنا اماں ہار دی گل ہوئی سی تد میں شعر پڑھ دی کہ میرے رب دا اس دن بڑا کرم ہوا جڑا اللہ پاک نے میری جان اتوں چھڑاتی نہیں تو کی حال، یہ بی بی پھر مسجد رہی، اور یہ ایک کام رہا بھی مسجد دے اندر جڑا کوئی کاغذ وغیرہ گر جانا یا کوئی سمجھو لکڑیاں وغیرہ جن کے بکھر جانے کٹھے صفائی کم سر مسجد کی صفائی کا کام کر دی، یہ ہوگی فوت، یہ میں اس تو واقعہ وفات کا سنا رہا بھائی جہے لوگوں نے نبی علیہ السلام دے جنازے یا آپ کا جو کوئی دسیا نا اتنے بس نہ کی اور چیزاں کر لیاں جی حضور نے نہیں بھی کیتیاں تد کی ہے جنازے تو بعد دعا 70 کرم انہوں دی اکھاں کچھ نہ سرما پوے بھائی جس نبی نو اس لونڈی دی اینی فکر
وہ کوئی کمی چھٹ گیا؟ فوت ہو گئی اور بعد قبر سے جا کے آپ نے جنازہ پڑھیا اس نبی دے بارے علیہ الصلوۃ والسلام قربان جی تسی یہ بدگمانی اور یہ برا خیال کتوں پیدا کر رہ گیا بھی وہ نکما چھٹ گیا دین اور پورا نہیں کر گیا تو اسی پورا کرنا؟ یہ تمہیں کتوں یہ بیماری لگ گئی؟ کس شیطان نے تمہیں یہ خبر دیتا بھی اس پیغمبر دی سنت کافی نہیں جی ہمدردی کا حال ہے بھی وہ جیسے مری اسے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات دے وقتی لوگوں نے دفن کرتا حضور نے خبر نہیں دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ادھا دن بعد پوچھا بھی وہ کالے رنگ کی لونڈی جڑی سی بستی وہ کی بنیا تو لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام وہ تو فوت ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعکم ان تعلموا مینوں کیوں نہ دسیا الا اذنتمونی ہیں خبر کیوں نہ مینوں دتی تو لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ رات دا وقت سی اندھیرا بڑا سی اسی پسند نہ کیتا بھی تمہیں تکلیف دئیے تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبر سن دے جاؤ تو جڑے میں باطل خیال دماغ بڑے چھڈو بھی آپ انہوں تلاش کیتا بھی وہ لونڈی کتنے تو پھر آخیا مینوں اطلاع کیوں نہ دیتی پھر آخیا ہوں مینوں چل کے وہ قبر دسو ہوں اپنے کونے اسی بنائی بھی خدا نہیں رہا ہوں خدا نبی علیہ السلام علم غیب جان دے حاضر ناظر ہے سارے جانتا پتا تو بھائی یہ پھر اپنی مرضی نہیں گلاں بناؤ گل بھی سامنے کی گل ہے بھی مسجد نبی چو رہی سی فوت ہوئی آپ کو کوئی خبر نہیں پوچھا وہ لوگ پھر گئے انہوں نے جا کے قبر دسی تو رسول کریم علیہ السلام نے پھر قبر نو سامنے رکھ کے جی منجی ہوں آپ اگے کھڑے ہوئے خلق خدا نو پیچھے کھڑا کیتا جڑے اگے جنازہ پڑھ چکے سی انہوں نے پڑھیا پیچھے پھر آپ بھی اس تو یہ بھی مسئلہ تھی سمجھو کہ اگر کوئی بندہ جنازے تو رہ جائے تو پہلے جی آپ پڑھنا ہوئے تو جی میت پئی ہوئے تو تسی آپ جنازہ پڑھ لو کوئی روکتا کسی نے ایک باری پڑھیا گیا مڑ کے نہیں پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھ لو پاویں 80 باری 100 باری پڑھی جائے تب بھی کوئی ڈر نہیں جڑے بندے آؤندے جان پڑھتے جان جنازہ آؤندہ ہونا چاہیے اور اگر نہیں بھی موقع نصیب ہویا دفن ہو گیا آدمی تسی بعد جی ایک حدیث صحیح ایسے صحیح بخاری آپ آئے وطن تو باہر گئے سی سفر تو مڑے تو وکھری جی قبر بنی ویکھی تو پوچھا کون فوت ہو گیا تو لوگوں نے آخیا فلانا فوت ہو گیا آپ نے اس قبر سے بھی پھر نماز جنازہ پڑھی اور ایسے اتنے بھی فصل اللہ قبر تے آ کے رسول کریم علیہ السلام نے پڑھی اور نال فرمایا بھی تہاڈیاں قبراں جڑیاں نا یہ اندھیرے نہ پڑیاں میری دعا دی برکت نال اللہ انہاں تے نور پیدا کر دے اس تو جب تک میں اس دنیا تہاڈے اندر ہاں مینوں اطلاع دتیاں بغیر میرے کسے امتی نوں دفن نہیں کر میں ہواں صحیح مدینے اور موقع ہوئے تو مینوں اطلاع دیو تاکہ میں اپنے اس امتی کا جنازہ پڑھاں تے اللہ تعالیٰ دی قبر منور کر دے یہو جہ نبی قربان دی انہاں دے بارے شیطان نے سارے دماغ وارد نہیں وہ دین کافی نہیں جناب نے کیتا کچھ اور کرو حالانکہ آپ ہر جمعے دے خطبے جڑا میں خطبہ پڑھا اس تو بعد الفاظ روندے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ ساریاں گلاں چو اعلیٰ گل اللہ دی کتاب ہے قرآن یہ کوئی شے مقابلہ نہیں ہے وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے طریقوں چو اعلیٰ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے آپ نے جنازہ پڑھیا اس تو جتھے موقع ملے تسی پڑھ سکتے پہلاں تو شامل جے دوسرا کوئی رہ گیا بندہ جن نماز پڑھ رہے انہوں نے رکھ دو قبر سے پڑھ لو سب سن تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت چو کدی کوئی شخص بغیر جنازے تو نہیں گیا امام ابن عبد البر جڑے امام ابن حزم دے استاد ہے وہ آندے جنہ مرضی مولوی کہندے نے او دا نہ پڑھو او دا نہ پڑھو سائر علماء یصلون علی اہل البدع والخوارج وغیرہ جدوں تو اسلام چلیا سب عالم سوائے کسی شرارتی دے بدعتیاں دا بھی پڑھتے رہے خارجیاں کا بھی پڑھتے رہے اور دوسرے مسلمانوں کا بھی پڑھتے رہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہندا مریا ہوں عیسائیاں نوں سدنا انہوں دفن کرنی کو حیا کرو اگے رب نہ معاملہ کہ رب انہوں بخشدا یا نہیں بخشدا تواڈے نہ کہن نہ بخشیا ہی جانا تے نہ کہن نہ روکی جانا تو طریقہ اسلام دا انہوں غسل دیو کفن دیو نماز جنازہ پڑھ مگر حضرت صاحب نے ترمذی شریف کی ایک روایت لکھی میں نہ نہیں لیا اسے شہر کے بڑے عالم دے لوگ بڑا انہوں نے فنا پھر رسول ہوئے مگر فنا پھر رسولوں دا حال ہے رسول دی امت نو ٹکڑے کر دے میں کنیا مسئلہ چاہنا فلان دی گل نہیں ٹھیک مگر مینوں کوئی وہی آئی بھی ضرور میری ٹھیک ہے ہو سکتا وہ ٹھیک ہو
جڑ کے رہو، مسلمانوں ٹکڑے نہ کرو، کوئی اس گمان نہ مبتلا ہوئے کہ میں جو نا ٹھیکیدار ہے حق دا باقی سب دوستی، یہو جی گل نہیں ہونی چاہیے۔ محنت کرو، سمجھاؤ۔ روایت دیتی انہوں نے کہ جاہلان دا سارے دے پڑھو، نبی علیہ السلام دے سامنے جنازہ آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو سن لو، کتاب انہوں نے پورا نہیں لکھیا، سند جڑی انہوں جابر رضی اللہ عنہ میں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جنازہ دے اوتے جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جنازہ رجل لئی صلی۔ ایک جنازہ آیا، رسول کریم علیہ السلام نے کیا گیا پڑھاؤ فلم صلی اللہ، آپ نے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ مینوں جاہل ثابت کرنی نا حدیث دی تھی، فقیرہ یا رسول اللہ ما رأینا کہ ترکت صلاۃ احد قبل ھذا، ایس تو پہلا اللہ دے رسول اللہ السلام تسی کسی دی نماز جنازہ نہیں چھڈی، یہ دی نہیں پڑھی۔ قال انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، آپ نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بغض رکھدا سی، اس تو اللہ تعالیٰ بھی ادنا بغض رکھدا، خدا ناراض ہے نا، میں تے نماز جنازہ کیوں پڑھ، یہ لکھا۔ ہوں حیرانی کی گل ہے بھی بعضیاں روایتیں ایسا جہاں نال نہیں لکھیا انہوں نے بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، دوسری جگہ تو پتہ کرنا پہنتا یا آپ راوی ویکھنے پہنتے، اتنے نال لکھیا ہوا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من ھذا الوجہ ومحمد بن زیاد ھذا ہوا صاحب میمون بن مہران ضعیف فی الحدیث جدہ۔ آندے دی سند صرف ایک کوئی ہے، ایک کہانی بیان کریا ہوئی بندے ہیں، اور یہ اندر ایک آدمی محمد بن زیاد آندا، محمد بن زیاد آندا کئی ہے، مگر جڑا میمون بن مہران دا شاگرد نا، یہ حدیث دے اندر ضعیف فی الحدیث جدہ، مارا موٹا ضعیف نہیں، حدیث میں بہت زیادہ کمزور ہے۔ میں 212 صفحہ اور دوسری جلد ہے ترمذی سی اتوں پڑھ رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، بس جنہوں لکھن والا آپ ہی آندا نہیں، اتنے بنیاد رکھ کے تم مسلمانوں کے جنازے خراب کرنا چاہتے۔ دوسری گل فرمائی حضرت صاحب نے بھی قرآن مجید چایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام نے کہتا بھی منافق مرے نا ولا تصلی علی احد منہم مات، یہاں چو کسی دا نماز جنازہ نہ پڑھ۔ یہ آیت کہیں اسے اتری جدوں رسول کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا، رسول اللہ نے اللہ نے روکیا تو چلو حضور روک گئے، روکے بھی نہیں، کوئی بھی دسنا ہے، بڑا سوال ہے، اور بچے بیٹھے عیسائی ہندوؤں سارا گلا دوایا، قرآن کی آندا تھوڑے نبی نے عمل کیتا پھر یہاں نے تو نا میرے رسالے لے کے آرام نہ بہ جاؤ، یہاں نے کی پتا اسلام تے کنے بم برس رہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عبداللہ فوت ہون لگا کہ بیٹا وہ جڑا سی وہ بھی نام عبداللہ سی، مگر وہ بہت نیک سی مخلص، انہیں پھر نبی علیہ السلام نے آخیا بھی میرے ابا جی کا جنازہ پڑھنا، تو نبی علیہ السلام کا بھی امام ابن حزم لکھتے خود گئے، تو گل بات اس نے ہوئی، تو عبداللہ نے آخیا بھائی اس عبداللہ بن ابی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زندگی گلاں باتاں ہوئیں، مگر میں ہوں تیری محنت کرتا ہوں میری نماز جنازہ پڑھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اینیاں گلاں دے ہوں، انہیں آخیا سب کچھ ٹھیک ہے مگر میں ہوں تیری محنت کرتا ہوں تو میری نماز پڑھ لی۔ تو اسے حضرت عبداللہ بن عباس نے لوگوں نے پوچھا کہ پھر حضور نے وہ کیوں محنت مان لی، انہوں نے آخیا ایک کلمہ انہیں بہت نیک کیا، وہ صلح حدیبیہ کے موقع سے جدو کافران نے نبی علیہ السلام تو صحابہ نو مکے داخل ہونے تو روک دیتا، کہ عبداللہ بن ابی نے انہوں نے آخیا تو ساڈا پرانا دوست یار ہے، تو مدینے کا سردار ہے، تینوں اسی اجازت دینے ہیں بھائی تو حرم شریف آ کے طواف کر رہا۔ انہیں آخیا رسول اللہ کا کہنے لگے نہیں، انہیں آخیا میرے لیے پھر رسول اللہ نمونہ، جی رسول اللہ نہیں کرنا تو میں انہوں نے بغیر عمرہ نہیں کرنا۔ اس کلمے نے حضور نے یاد رکھا، بغیر اسے اپنی پارٹی لے کے چلا جاتا اسی ہار جاتے، ادھے مسلمان یہ تر پڑے کی پلے میرے نہیں گا، انہیں اسے کیا بھی اللہ کے رسول نے تھی موقع نہیں دیں میں کوئی نہیں کر۔ خیر حضور نے وہی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ سے بس نہ ہوئی، آپ نے اپنی قمیص بھی دیتی، وہ بھی وہ گل پائی گئی، منہ کھول کے آپ نے لم مبارک بھی آیا جنہ آپ دے بس سے سارا کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی پرانی حرکتاں پاروں کھچ دے رہا ہے آپ نے کہ اللہ دے رسول تسی نہ پڑھاؤ، مگر آپ نے آخیا عمر نہیں تو ہٹ جا پڑھاتا۔ بعد ہے تو تری قرآن پاک دی دینا چو منافقوں تو کوئی مر جائے تو انہوں دی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، سورۃ توبہ چ اللہ تعالیٰ نے اتارے، نہ انہوں دی قبر تے کھڑوئیں
نہ یہاں کی نماز جنازہ پڑھی۔ چلو بعد کا مسئلہ پھر کرنا، مگر عبداللہ دے جنازے کا فائدہ بہت ہویا۔ جڑے بڑے بڑے منافق سی نا، تھوڑے نہیں سی، جنگے وہ تیسرا حصہ تو نکل آئے، 1000 لے کے آپ نکلے سی بندہ، 300 منافق وچوں نا جڑے بازار چ صحابی سی مڑ گئے، انہوں نے آخیا اسی نہیں چلے نال۔ کہ ہوں تو گاہ تو گاہ جیوں جیوں اسلام ودیا تیوں تیوں پھر ہور زیادہ منافق ہوں گئے، اسلام دے غلبے پر اتوں مسلمان وچوں کافر۔ مگر آپ دے اس عمل پاروں کہ آپ نے کرتا دیتا، لم مبارک پایا اور یہ نال جنازہ پڑھیا، بہت انہوں چو توبہ کر گئے۔ آپ نے پھر بلا کے آخیا عمر ہون گل کر، اگر میں جنازہ نہ پڑھاؤں کنا نقصان ہوں، یہ ہور زیادہ پکے ہو جاندے، ہن کنے چھڈ گئے، ساڈا سردار یار کی کرتا رہا، رسول اللہ نے اس نے کی سلوک کیا، کنا فائدہ ہے۔ تو حکمت اور دانائی ہے، اللہ نے روکیا، اپنے آپ نہیں حضور رکے، پتہ آپ نے بھی سی جو بہت منافق پڑھ دے رہے، اللہ نے کیا ہن نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ ہن تینوں سوالوں کا جواب ہر مسلمان دے ذمے ہے بھی اس تو بعد منافق پھر جڑے سی آسمان چک کے رہ گیا، زمین نے کھا لیا۔ کوئی ایک جنازہ بھی ایسا آیا جڑا پھر حضور نے نہیں پڑھا، جدو قرآن نے کہتا سی ولا صلی علی احد منہم مات ابدا، یہاں چو کسے دا تو نماز جنازہ نہیں پڑھنا، چاہیے سی نا پھر چلو عبداللہ دا پڑھیا گیا، گاں جڑے ہن مرے سی حضوروں دا پھر نہ پڑھ دے۔ کوئی ایک حوالہ بھی نہیں دکھا سکتا بھی پھر یہ حکم جڑا ہے عمل کیوں نہیں ہوا۔ ڈونگی گل ہے جتے سارے نے دھیان کرنا، گھر بہ کے نہیں اسلام پھیلاؤنا، ہندو سکھ عیسائی سر تو زیادہ پڑھ دے۔ اور نہ دوسرا حکم قرآن پاک سے آپ لیا ہے، اتنے بھی سورت تحریم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافراں نال بھی جہاد کر تے منافقاں نال بھی کر۔ کافراں نال آپ نے کیتے، منافقاں نال کیڑا جہاد ہوا؟ کوئی جنگ لڑی حضور نے مدینے جہاد؟ پھر جڑا سورہ احزاب جو میں پڑھیا سی تواڈے سامنے، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ مدینہ شریف سے یہاں کا رہنا جڑا ختم ہو جائے، یہاں ہن مدینہ نہیں رہن دینا۔ قرآن پاک کی آیت آئی لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، کہ جے منافق اپنی حرکتوں تو بعد نہ آئے اور وہ لوگ جنہاں دے دل شک دا مرض ہے اور افواہ پھیلاؤن والے، تو پھر کی ہوگا؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اسی پھر تینوں انہاں دے خلاف بھڑکا دیاں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهِ إِلَّا قَلِيلًا، اور سوائے چند دنوں دے مدینے پھر نہیں رہ سکیں گے۔ ملعونین، لعنت ہوگی ان تے، اینما ثقفوا اخذوا، جتھے پائے جان گے پھڑے جان گے، وقتلوا تقتیلا، اور بری طرح قتل ہوں گے۔ اے تین حکم قرآن دے جڑے بھی جہاد کرنا انہاں نال منافقاں، جتھے پائے جان قتل کر دینے اور انہاں دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ انہاں تناں تے رسول اللہ دی زندگی کوئی عمل نہیں نظر آتا، نہ کسی نے قتل کیتا آپ نے، نہ کسی نے جہاد کیتا منافق نہ کسی دا جنازہ چھڈیا۔ حل کی ہے اللہ دے پیغمبر قرآن دے خلاف تو نہیں سی جا سکتے، چاہیے سی آپ کر دے، کوئی حوالہ نہیں۔ یہ صرف اللہ رحمت فرمائے امام ابن حزم تے کوئی 20 دے قریب صفحے غریب ملے، عالم اللہ دی 11ویں جلد۔ اس آخیا یار کچھ تے منافق کو سی جنہاں نوں رسول اللہ نہیں سی جانتے، اس تو چنگے پلے بن کے رہندے، وچوں کافر سی، وہ علم صرف اللہ نوں نہیں، حضور نوں کوئی نہیں سی، اللہ نہیں صرف انہاں دا علم سی، نبی پاک کی جانتے سی، لا تعلمہم نحن نعلم، تو نہیں جاندا سی جان لے۔ اس تو انہوں نے تو آپ کی قتل کر دے یا انہوں نے مدینے کو کر دے، پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ ایک وہ سی جنہاں دی حرکتاں تو پتہ سی بڑے بڑے آندا یہ منافق ہے، انہوں نے ہونا چاہیے سی، انہوں نے جنازے چھڈے جاندے، انہوں نے جہاد ہوندا، انہوں نے مدینہ شریف تو کڈیا جاندہ اور قتل کیتے جو قرآن دا حکم سی، گھڑے بھی آپ نے نہیں کیتا۔ اس آخیا دونوں گلاں تو سوا مسلمانوں تہاڈی جان نہیں چھٹنی، ایک یہ منو کہ حضور نوں بہت سارے منافقاں دا انج علم نہیں سی، یہ پتہ سی منافق مرے نہیں سی جان دے، بیاہ آیا کچھ نہیں۔ دوسری یہ منو کہ جنہاں دا پتہ سی انہاں نوں جدوں نوٹس ملیا لَئِن لَّمْ يَنْتَهُوا، جے تسی اپنی منافقت دی حرکتاں تو بعد نہ آئے پھر تہاڈے نال ہونا۔ پھر وہ سارے انہوں نے فرمایا کہ دنیا چ ظاہر بالکل ٹھیک ہو گئے، وچوں کافر رہے وہ معاملہ خدا نہ، اتوں پھر انہوں نے حرکت منافقت والی کوئی نہیں کی جس تو پھر آپ پکڑ سکے۔ اللہ نے کیا لائن جی بعد نہ آئے، بعد آ گئے، وچوں نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی نو آخیا بھی یہ کام جڑا تیرا نہیں،
یہ دل چیرن واسطے تھی نہیں آئے. یہ آخر دی کڈی سونی گل ہے. 20 صفحے ہے کہ یا آپ کو پتہ نہیں سی یا جنہوں کا پتہ سی وہ ظاہر توبہ کر گئے سی, باطن اللہ دے حوالے سی. اتوں انہوں نے پھر کوئی حرکت جڑی نے اس سورت توبہ کے اتر تو بعد ایسی نہیں کی جب تو پکڑے جان. اس پاروں رہ مدینے چ یا کدے بھی نہیں گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن دن نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جن کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں سر لا دینا. واللہ ما ماتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. ساری دنیا حیران بھی حضور سے فوت ہوئے. ایک کہنگا جنہیں فوت ہویا آخیا میں مار دینا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویرے آپ کی کچھ حالت اچھی ویکھ کے سسرال کول ہی سی 1 میل کے فاصلے بنوا اتنے چلے گئے اجازت لے کے. حضور پچھوں وفات ہو گئی, موت کا کوئی پتہ, جی حاجی صاحب چلے گئے. کئی ساتھی ہوں جدو پتہ لگاؤں اچھا سن تو پتہ ہی کوئی نہیں. واپس آ گئے. انہوں نے سنیا حضرت عمر نوں وہ اندر گئے, حضور پاک دے چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹایا, بوسا دیتا, رکھا جو ہونا سی ہو چکا, موت آ گئی ہے, بار بار نہیں آنی, ایک کوئی آنی سی آ گئی. آ کے باہر لوگوں کے سامنے ایتاں پڑھیاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسولوں چ ایک رسول سی. اگے اینے رسول گزر گئے, آپ بھی فوت ہو گئے. حضرت عمر بھی بہ گیا. اگلے دن حضرت عمر نے خطبہ دیتا جہد پھر کیا کل جڑیاں میں گلاں کہیاں وہ نہ قرآن سی نہ کسی حدیث سی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں اللہ نے دعا خطبیاں کے ذریعے امت نوں بہت سارے مسئلیاں تو بچا لیا. حضرت عمر نے تقریر کردہ صحیح بخاری پڑھنا فضائل ہے صاحب, مدینے شریف بہت منافق سی. حضور تو بعد بھی اجے ہے گئے سی, قتل کی ہونے سی باہر کی جگہ اتھے ہی سی. صاف لفظ لکھا کہ منافق. ہوں اسی تسی صحابی کہی جانا منافق سی. اور اندیشہ سی بے جے اگر یہ خبر پھیل گئی نا تو مسئلہ خلافت حل نہ ہویا انہوں نے کوئی ہنگامہ برپا کر دینا. اور باقی تھی ویخ لے کس طرح سکیفہ بنی سادہ گل چلاتی اور اینی گرما گرمی ہو گئی کہ مدینے کے لوگوں نے کیا جے من دیا سانو خلیفہ تو ٹھیک ہے, شہر سادہ ہے, اسی پیغمبر علیہ السلام نے جگہ دیتی ہے, اسلام کی خدمت کی ہے, نہیں منتے تو جنگ برپا کر دیو. جنگ کی تیاری ہو گئی. حضور اجے دفن نہیں ہے, انہیں ہی پچھوں شوشا چڑھ دیتا, وڑ گئے بچ گل چلاتی یار حضور سے فوت ہو گئے ہوں کی ہونا چاہیے. ایسے طریقے نہ گل نوں ہلایا, اگ لگ بالکل. انہوں نے خطیب جڑے سے انصار دے کہنا ہوئے منتے تو ٹھیک ہے نہیں تو جنگ. فرماؤندے حضرت عمر نوں کچھ نہیں سی ہویا, جڑا آندے نا محبت نہیں, دانا سی, حکیم تھی. انہاں کیا خبر نہیں پھیلن دینی, پہلا مسئلے دا حل کرو, حضور تو بعد جانشین مقرر کرو, پھر گل ہوے. ایداں ہی عرب کی گل چلی گئی میں مسلمانوں دا نبی بھی نہیں رہا تے سربراہ بھی کوئی نہیں تے پتہ نہیں کی فتنے اٹھ کھڑے ہون. اس تو اماں فرماؤندیاں وہ منافق جڑے سی وہ تے حضرت عمر دے خطبے پڑھوں دب گئے. آپ نے بولن نہیں دیتا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا حضور فوت. تے ابو بکر رضی اللہ عنہ دے خطبے نال اصل مسئلہ سامنے آ گیا کہ واقعی حضور فوت ہو گئے. حضرت عمر بھی اگے ہی جانتا فوت ہو گئے. وہ تو منافقاں نوں لفظ ہے اتنے منافق مدینے جڑے سی انہاں. اور ویخ لو اللہ بچا گیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ورنہ کی حال سی اسلام کہ جدوں خبر ملی 3 بندے چوٹی, حضرت ابو بکر رضی اللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, یہ 3 گئے. بڑی وڈی وہ سمجھو جگہ سی جتھے کٹھے ہو سردار سی نا حضرت سعد بن عبادہ, انہوں کی چوپال سی بیٹھک سی سکیفہ بنی ساجدہ. اتنے جسے پہنچے تقریراں ہو رہی سی. اور جڑا ایک بہت بڑا صحابی, یہ نہیں وہ منافق سی مگر جدو بندے گل چل پے تو جذباتی ہو جائے, روچ بہ جاتی. وہ منافقاں دی چلائی گل بے یار مدینے کا بندہ خلیفہ ہونا چاہیے. وہ حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ اینا گرم, انہیں آخیا میں سیاح تے دانا دنیا میرے کو مشورہ منگتی, سب کچھ اسلام دی اسی کیتا, یہاں منیا بھی کوئی نہیں, اسی نبی نوں پہلے منیا تے اتنے تھان دیتا. خلافت ساری منتے ٹھیک ہے نہیں کڈو شہروں باہر. وہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا جی کیتا میں اٹھ کے ایک تقریر کرا, مگر یہ بھی جذباتی سی, آگ بگولا. اگر یہ بول دے نا مدینے چ اسے تباہی ہو جانی, جنازہ رہ جانا سی قتل و غارت. حضرت ابو بکر نے کہا بہ جا, آندے ایسی تقریر حضرت ابو بکر نے کی بھی ٹھنڈ پی گئی. انہاں بیکری دا نہیں آخیا کم نہیں تہاڈا کوئی نہیں حق ساڈا نہ. آپ کھڑے ہوئے, فرمایا ہر لحاظ نہ تسی نہ
ساڈے برابر کی سارے تو چنگے سانوں جگہ دیتی حضور دی مدد کی اپنی جگیراں دیتیاں انہاں دیاں شاناں تے فضائل بیان کی انہوں ٹھنڈ پئی فرمایا تسی کوئی گھٹ نہیں تہاڈے چوں خلیفہ ہوے تو بالکل ساڈے سر متھے تے ہے مگر یہ حل تسی دسو نا بھی عرب سارا جڑا وہ قبائلی نظام اجے بھی آپ اپنے قبیلے نا اپنے تھاں سارے سرپنچ بنے ہوئے نبی علیہ السلام نو اور قریش نو اس تو منتے بھی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہے خانے کعبے دے متولی ہے اگے منتا آتا عرب حضور تو پہلے اور باقی اس طرح ہی سی بھی مکے شریف کے رہن والے جڑے ادب کافر اینا کرتے سی کافر ضرور سی مگر وہ جانتے سی بھی گھر ابراہیم علیہ السلام نے بڑا رب دا ادب کرتے کہ آدمی سفر کرن تجارت لی کہ ڈاکو لٹ لیں گے یہ ڈاکو سے عرب بڑو امن نہ نہیں سے لوگ گزر سکتے مگر حرم شریف دا بندہ کوئی نال ہوئے نا یہ اتوں دے بندے دا قافلہ تے ڈاکو کھڑے ہونا تیار لٹن لی وہ اگے کھڑا ہو کے آخر نا اگے جا کے انا حرم ہی میں حرم شریف دا رہن والا سلام کرتے سی تلوار میان کر چلے جاتے آدھے حرم شریف دے بندے نہیں چھیڑ اسے تو بچے ہوں یہاں تے عذاب نہیں سی کوئی اللہ نے حضور تو پہلے ہی ابرا دا لشکر ہاتھیاں دا برباد کرتا بت پرستاں پاروں نہیں سی کیتا کعبے پر کہ کعبے نو منتے تھی ادب کرتے جی اور پھر اتوں تک نوبت پہنچی کہ اگر حرم شریف کے بندیاں دا اپنا مال نہیں نا کوئی ہور بندہ جڑا تجارتی قافلہ لے کے چلیا تو یہاں آ کے پھر آتا بھی آئی ساری کوئی خدمت کرا لو تو سانوں ایک بندہ نال دے دو ضامن جڑا بدر کا ہوئے محافظ ہوئے اور وہ ڈاکو نو کہہ دے کہ میں حرم شریف کا آدمی ہاں اور انہوں کی حفاظتی دے نال یہ بھی پھر ادب کرتے جی حضرت ابو بکر نے آخیا قریش نو پہلاں تو لوگ منتے آتے اور یہ اللہ کی مرضی ہے بنے انہوں چ نبی پیدا کیا جنہوں تھی منیا انہوں چ ہوگا نا خلیفہ تو کسی قبیلے نے یہ چار نہیں سمجھنی کسی نے ہتھ نہیں سمجھنا کہ 100 بسم اللہ یہ اگے سارے پیر ہے بیت اللہ تمہوں بناواں گے نا سانوں کوئی اعتراض نہیں 100 بسم اللہ مگر نہ باقی قبیلیاں کا کی کریں گے اس وے حضرت نعمان بن بشیر کھڑے اور انہوں نے کیا بالکل ابو بکر سچا جے اسلام دا بوٹا لایا سی تینوں پٹو نہ جان دو جنہاں جو نبی سے انہوں نے خلیفہ بن گل جڑی سی انہیں دلاں تے اثر کیتا بالکل دل چ بہ گئی حضرت عمر فرماؤندے اسے میں سوچا بھی جے میں وہ جو شیلیاں گلاں کردا نا کام خراب ہی یہ حضرت ابو بکر جی نے بچا لیا امت اس پاروں منافق صحیح بخاری اسی مدینے نکلے نہیں مگر وہ ظاہری حرکتاں چھڈ گیا سی حضور دی زندگی جس تو حکم دے سی نا کھلم کھلا کو منافق رہندا پہلا پھر حضور دا جنازہ چھڈ دے وچوں دے وچوں والا اللہ نے آخیا کم بعد دنیا تے توبہ کر گیا اے پوری فصل جڑی نا 21-22 صفحے فوٹو سٹیٹ کرا کے رکھو امام نے حوالے دے کے ثابت کیتا کہ منافق پھر ظاہر منافق نہیں رہے باطن چلے گئے جہدے چوں پھر نہ حضوروں دا جنازہ چھڑ سکتے سی نہ انہوں نے جہاد کر سکتے سی نہ انہوں نے قتل کر سکتے یہ ایتاں تد نہیں یہاں تے دنیا چ عمل ہویا جو دنیا چ پھر منافق دنیا دے لوگوں لی نہیں سی رہے اللہ علی منافق ہے وچوں تو گلاں جڑیاں نا وہ رب جان اے دو قسم کے منافقوں نے کہا یا حضور پہچانتے نہیں سی یا جنہوں نے جانتے سے وہ طائب ہو گئے دل چ خراب رہا تو اللہ نال معاملہ بات انہوں حل کیا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سالی جڑی نماز جنازہ مقرر کی یہ کڈی سونی جس جس صاحب الشریعت دی غور کریے نا پتہ چلتا کہ حکیم خدا نے اتاریا حکیم کتاب نازل ہوئی حکمت پڑی دنائی 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 اتنے جو بات ہے کنڈے دے تول پوری 4 تکبیراں اسی نماز جنازہ چاہنے زیادہ بھی حضور نے کہیں اس تو اگر کوئی زیادہ کہیں نا شیعہ 5 لوگ کوئی گل نہیں مسلم شریف سب کتاباں چاہتے حضرت زید بن ارقم عام طور سے 4 آتے سی ایک جنازے جو 5 بھی اپنی بیٹی سے کہتی ہیں بعد آ میں پلا پلا کوئی نہیں رسول اللہ نے کہیں 8 تک جڑا نا ٹھیک ہی ٹھیک ہے کئی جاؤ تو دعاواں کری جاؤ اے جی اسی دعاواں کرتے ہیں ایکو تکبیر تو بعد 5 7 10 دعاواں ادا نہیں آپ نے کیتا اسی آپ مننے ہیں کہ ادا کوئی گل نہیں اس تو بریلوی دیوبندی آدھے بخاؤ ہے لگی سے ادا کا جنازہ نہیں اسی بخا سکتے حضور ایک ادی دعا پڑھی تھی کئی جنازہ عمر پر پڑھیاں ایک تھا نہیں پڑھیاں مگر زیادہ اگر پڑھیاں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ وہ اگر جنازہ بدری صحابی کا آتے سی 6 تکبیر آتے عام صحابی کا 5 تو جی بعد والوں کا 4 تو 4 تو لے کے 8 تک تکبیراں ثابت کوئی گل نہیں تدے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سارے جب پوچھتے جو کبر ما کبر لے جنہ جب تک تیرا امام کہی جاتا کہی جا یہ مسئلے سمجھ دیا کرو تاکہ اگر کسی مسلمان نہ پڑھنا پی جائے تو اسے یہ نہ ہو نیت توڑ کے بھج جاؤ بھی یہ کی ہو گیا پڑھو جس طرح وہ پڑھ رہا وہ بھی ٹھیک
ہوں چار تکبیرہ جڑیاں چار اللہ اکبر، اللہ اکبر دا اگے بھی تھی سنیا، اللہ اکبر اینا ہی نہیں بھی اللہ ہر شے سے بڑا، شے شو کوئی نہیں وہ مقابلے، اللہ اس سے بڑا، کس شے سے بڑا؟ جدو اسی صفاں بن کے کھڑے ہوئے خدا دی بارگاہ، ایس نماز لی دوجی ہاتھ اٹھائے اور زبان چکے اللہ اکبر، اللہ اکبر دا پہلا معنی ہے فت تکبیرۃ الاولی للاحرام یحرم فی المصلی الجنازہ اللہ یصل فی المغفرۃ لہذا المیت الا اللہ تعالی۔ پہلا انہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کیا کہ حرام ہے اللہ میرے سے کہ میں تیرے تو سوا کسی کو اس میت واسطے بخشے منگن جاواں، کوئی اور بارگاہ نہیں، یہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اللہ اکبر کیا اللہ ایڈے بڑے ہوندے اسی آئیے پیرا تو بخش دے تو حضرت بالکل حرام ہے۔ یہ تکبیرہ احرام پہلی اس گل کا اعلان کر لیا کہ اللہ تو سوا کسی کو بخشی دی دعا حرام ہے۔ تدے اللہ نے قرآن کہتا من یغفر الذنوب الا اللہ، کوئی گناہ نہیں بخش سکتا سوائے اللہ، میری منت اللہ کرو، ہور دا سارا جہان تسی منا لیا نا تو میری مرضی نہ یہ نبی ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرے بندے آ، حکومت میری ہے، للہ الامر جمیعا، سارا حکم میرا۔ اس تو پہلا اللہ اکبر اے ذرا دل جماؤنا ہے کہ جنازے جب پڑھا کر کداں پہلے چ حرام ہے اللہ میرے تے کہ تیرے سوا کسی تو میں بخشی دی دعا منگا، اور باہر گئی کوئی وقت تکبیرۃ ثانیہ یکبر اللہ تعالیٰ من کون حی العظیم۔ دوسرا اللہ اکبر کیا تو کیا ایک صرف ذات ہے تیری جڑی ہمیشہ زندہ ہے، جنہوں کوئی موت نہیں، باقی سب مرن والے، میں اور سارا مننا، تو اس سے بڑا ہے کہ تجھ پر کبھی زوال آئے، تینوں نہیں کبھی فنا ہونے، تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وکل شیء ہالک الا وجہہ، تیرے سوا ہر شے مرن والی ہے اور ہر شے فنا والی ہے، تو اس سے بڑا ہے، تجھے موت نہیں ہونی، تیرے نیڑے موت کا کوئی دخل نہیں۔ والتکبیرۃ الثالثہ لکرمہ ورحمتہ سبحانہ فی قبول الشفاعہ فی حق من یشفیہ یسفیہ۔ تیسرا اللہ اکبر کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا رحم تیرا کرم اس تو بڑا ہے کہ بندے محنت کرن ایک بندے دی سفارش کرن تو نہ منے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تیری شان دے خلاف ہے۔ اور یہ وہ گل ہے جڑی میدان عرفات امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ لکھ ایک ولی نے امت عالم نے جنہوں پوچھا اینیا مجمع کسی امیر آدمی کو جائے کہ اس بندے نے تیری ایک چوانی دینی ہے، ایک درم معاف کر دے، کی خیال تیرا؟ انہیں کہا یار انہوں شرمندہ کرنا، وہ کہوں گا کی مینوں کہنا ہے جائے مل کے ایک چوانی، تو اس کا کیا ایک چوانی چھڑ دیا بھی اس بندے نوں کچھ نہ چیز کھوندی ہے مگر خدا نوں کوئی چیز نہیں۔ وہ گناہ سمندر دی چگ جنے ہون ریت دے رہے ہو بخشے اپنے رحم و کرم، کون روک سکتا؟ کوئی توبہ استغفار ہونا چاہیے، بخشش کو۔ تیسرا اللہ اکبر ہے کہ تو اس سے بڑا ہے، تیرا رحم اور کرم اس سے بہت زیادہ ہے کہ تو سفارش قبول نہ کرے۔ اور چوتھا تکبیرہ جڑا وقت تکبیرۃ الرابعہ تکبیرہ شکر، اے پھر چوتھا اللہ اکبر شکر دا کہ اسی شکر ادا کر دیں تیرا، بالکل یقین کر کے چل رہے ہیں جب تے سارا نیک مان ہے کہ تو انہوں بخش دیتا ہے، یہ نہیں بھی ہوں وہم رہا ہے لحسن ظن المصلی بربہ فی انہ قابل من المصلی سؤالہ فی من صلی علیہ فانہ سبحانہ ما شرع صلاۃ المیت الا وقد تحققنا انہ یقبل سؤال المصلی فی المصلی علیہ فانہ اذن وہاں چوتھا تدے شکرانے دا بھی ہوں کام ٹھیک ہو گیا، یہ اسی شکر تیرا ادا کر رہے ہیں، تو بہت بڑا تیری شان بلند ہے کیونکہ انہیں آپ ہی اجازت دیتی ہے کہ دعا کرو یہ جنازہ رب نے مقرر کیتا نا، ہوں آپ سکھا کے بیاہ درخواست کر مڑ کے منے نہ یہ وہی کوئی شان ہے، پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں وہم نہ کرو، یقین کرو ہوں کہ انہیں قبول کر لیں، انہیں آپ اجازت دیتی سوال فوا سبحان اللہ یادن وفی نفسی انہ لا اکبر سوال سائل، رحمت کرے اللہ دے اس بندے جل رہا آدھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ادھر اجازت دے کیا میرے کو سوال کر لو ادھر نہیں بخش جاتے، دل چ ہوئے مننا کوئی نہیں، ادھر بھی خدا کر فرمایا تو اس سے بڑا ہے کہ اجازت دے اور پھر بات نہ مانے۔ آخر سے بات آ گئی کہ ہوں سلام کہیں آدمی ثم شرلم بعد تکبیرۃ شکر سلام انصراف المیت، اے دو گلاں سلام دادا تسی آ سلام علیکم کہہ کے آگے پتہ کھ بھی نہیں، دو سلامتیاں تسی میت نوں دیتی ہیں، ایک رب کی طرفوں کہ بے فکر ہو جا تیرے رب نوں اسی راضی کر لیا اپنے جنازے دے ذریعے، تینوں وہی طرفوں کوئی دکھ نہیں پہنچو گا، کوئی عذاب نہیں آؤ گا، کوئی تینوں تکلیف نہیں، یہ اللہ کی طرفوں تینوں سلامتی ملے گی۔ ایک ساری طرفوں سلامتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہتا مرن والے دی پھر مڑ کے برائی نہ بیان کرو، اس تو ساڈے والوں بے فکر ہو جا جی تیرے کو کچھ غلطیاں بھی ہوئیاں اسی نہیں انہوں کا ذکر کریں گے۔ حضور نے کہا کفو رک جاؤ،
ورنہ ادھر انہوں سلام کہہ کے آئے تو مڑ کے وہ برائیاں شروع کر دو، تسی جھوٹے بے ایمان جو ادھر سلام کیوں کیا سی اتنے پھر یہ برائیاں کرنی اے چار تکبیراں اور سلام دا بیان کیتا اور وہ نال آخیا کہ جے اٹھاؤ نا ہاتھ ٹھیک ہے کہ عام لوگ جڑے وہ نہیں اٹھاؤ ساڈے بھی ہوں کئی حدیث عالم کہنے لگ پہ نہیں یہ مرفوع نہیں ثابت فلانا، حالانکہ بالکل صحابہ کرام تو ایک بندہ بھی نہیں میرے بھراؤ جن نے کبھی ہاتھ اٹھایا بغیر چواں تکبیراں سے اتنا ہی اللہ اکبر کیا کوئی نہیں، جنیاں نے جنازہ پڑھیا ہر واری اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں کوئی ایسا صحابی نہیں ملیا جن نے نہیں رفائی ہے کہ یہ رفع الیدین نماز کی سمجھے در ولا شک ان رفع الیدین یؤذن بالافتکار فی کل حال من احوال التکبیر، اے اللہ اکبر جڑا ہے ہتھاں نہ اٹھاؤنا ہے، ہتھاں دا اٹھاؤنا اعلان ہے اپنے فقیر ہون دا، اللہ ویکھ رہا ساڈے دوویں ہاتھ خالی ہے، ساڈے کول پلے کچھ نہیں، نہ ساڈے کو کوئی اقتدار تک، ساری حکومت تیری ہے، اس تو کہہ کی رہا ما بیدینا شیء، ساڈے ہاتھاں چ کچھ بھی نہیں، یعنی اسی بے اختیار ہیں، ہاذی قد رفعنا الیک فی کل حال، ہر حال تیری طرف اٹھا رہے ہیں، جی میں منگتا نا چک چک کے ہاتھ کہہ رہے ہیں لا صفیہ شے ولا تملک شیء، نہ ساڈے ہاتھ کوئی شے نہ سی کسی شے دے مالک ہے، بالکل خالی ہاتھ مالک تو فریاد کر رہے ہیں۔ اس تو ہی رفع الیدین دے بارے چکوا بناو موضوع نے بولا ایک باری اٹھاؤ دے جے تسی تے 10 نیکیاں لکھیں جے، 10 انگلاں نا 10 نیکیاں خدا لکھ لو، مگر اٹھاؤ اس طرح کہ مولا ساڈے پلے کی اسی کس شے دے مالک ہیں، سارے تے اختیار تیرے کو، اسی یہ بندیاں دی طرح عاجزاں دی طرح ہاتھ کھڑے کرتے کوئی شے نہیں، ہمیں فلانے نے ہاتھ کھڑے کر اسی ہاتھ کھڑے کر دیں، اور پھر نال جڑا کہ اسی اہل سنت جڑے ہاتھ بندے ہیں، امام مالک نہیں بندے شیعہ نہیں بندے، وہ بھی اپنا فرض ہے، محمد تکلیف ایک ہی ہے صفت رضی اللہ، ہاتھ بن کے تھی افسروں کے سامنے کھڑے ہوندے جے ناف تلے بنائیے اللہ صفت رضی اللہ، جدوں کوئی ذلیل اور عاجز ہو کے کسی کے سامنے کھڑا ہوندا نا پھر ہاتھ سے ہاتھ بن لیتا، سمجھ لینا کہ میں قیدی ہوں، بذل یاد صفت بذل یاد الاخرى بالقبض على ظاہر الکف برسول وسائل، ہاتھی بننا کس طرح کچھ دے ساڈے ایک طرح دوست بنتے ہیں کوئی ایਂ بننے واضح حدیث پاک ہے، نسائی شریف حضرت وائل بن حجرہ کیا میں قسم کھادی کہ آج میں اللہ کے رسول نو ویکھنا، ہاتھ پائی انہیں دسیا بے ہتھیلی تے آئی ہے، انگلاں جڑیاں سی آج رسک تے آئیاں اس گھٹ تے اے اس طرح دوسری انگلی جڑی ادھر اس طرح پکڑیا اے تھلے بنو تے بننا ادھر ہاتھ نو پکڑے، فرمایا فیشبہ اخذ العہد فی الجمع بین الیدین ید المواحد والمواحد، آندے جدوں دو آدمیاں دا معاہدہ ہوندا سی نا سودا یا کوئی قرار ارمان ہاتھ ہاتھ لیں گے، ایک پاسے وہ ہاتھ ہونا ایک یہ ہونا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں گے، آندا اتنے بھی ہونے دونوں دے ہاتھ پکڑے گئے، یمین اللہ دا کلتا یہ ہے یمین اللہ دے دونوں ہاتھ سجے ہے، وہ کھبا کوئی نہیں کمزور، کھبا ساڈا جڑا تھلے ہے یمین اللہ دا، تے وہ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ کی ہویا اے خستہ رہنا خیانت واقع، تو ساڈے کو اقرار لے لیا اپنی کتاب سے میرے تو سوا اور کسی کو دعا نہ منگو، اسی ہاتھ تیرنا معاہدہ کر ساری گل ہو گئی، اسی تیرے ہاتھ چاہ دیتا تے تو معاہدہ کیتا وا خذنا علیک العہد بکرم کافی ان تجیبنا، تو اپنی کتاب تے وعدہ کر لیا تیرا بھی سارنا اقرار ہے کہ جدوں بھی کوئی بلاؤن والا مینوں بلاؤ گا میں وہی دعا قبول کروں، یہ آیت قبول کرن دا ہے ساڈا دعا کرن دا، اسی پابند ہیں جے ہور کو منگیے تے اپنے اقرار تو پھر گیا ساڈا ہاتھ بھی خراب ہو گیا، جے تو منے کوئی نہ کہ تو آخیا سی ویسا سارا کا عبادی انی فانی قریب ہو جی بس تیرا بھی معاہدہ نہ رہا، حالانکہ وہ نہیں وعدے خراب کر یاد جرایا کہ میرا رب دا ہے تھلے میرا ہاتھ ہے اتنے رب دا ہاتھ ہے، اور اقرار ہے کہ دعا کرنی ہوتی ولم یکن سبحانہ دعا داعی فی حق نفسی ولا فی حق غیری، کہ اللہ پاک نے یہ نہیں آخیا کہ صرف اپنے لیے دعا، بے شک جس لیے بھی کرے جب بھی مجھے دعا کرے مجھ سے پکار کرے، اے تھوڑا جہا رسول کریم علیہ السلام دا جنازہ جڑا تکبیراں چار کیوں، رفع الیدین انہوں نے کیوں، ہاتھ کیوں سی بننے، کچھ بیان ہویا مگر یہ سمجھو بالکل ایک ذرہ سمندر چوں، ورنہ اللہ دے دین کو گھیر نہیں سکتا، جیوں جنوں ویکھیے فلسفہ ہی فلسفہ، حکمت دانائی۔ ہوں ایک واقعہ جڑا راوی نے جدو بیان کیتا، بیان کرنے دا سٹائل بھی کیسا قربان دئیے ایڈا پیارا طریقہ، انہیں لوگوں نے آکھیا بالکل راوی کہنے لگا ساتھیاں نوں کہ میں یار تمہوں ماں دی اج گل سنانی اپنی دی، وہ بڑے جڑے سی نا تیار ہوئے
کہ کہڑی ماں دی گل کرنی نے؟ اس انہیں آخیا ان محمد بن قیس بن مخرمہ بن المطلب انہو قال یوم الا احدثکم انی وان امی، لوگوں میں تمہیں اپنی اور اپنی ماں دی گل سناواں؟ فظننا انہ یرید مہلاتی بلد، اساں خیال کیتا سن والے نے بھی اپنی اس ماں دی گل کرن لگا جنہیں انہوں جلیا، دل سے پیدا ہویا نا اس ماں دی گل ورد۔ قالت عائشہ، کیا نہیں میری ماں عائشہ دی گل ہے؟ اصل قرآن نے ہی کیا پیا جڑی دنیاوی ماما یہ کی ہے وازواج امہات، رسول خدا دیاں بیویاں امت دیاں ماواں۔ الا احدثکم انی وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنایا اماں جی نے ایک دن آخیا بے میں تمہیں اپنی اور رسول کریم علیہ السلام دی گل سناواں؟ کلنا بلا کر، اساں آخیا ہاں اماں جی سناؤ۔ کہنے لگی لما کانت لیلۃ التی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، خدا دا نام من کے جو کوئی دین ہے وہ منیا کرو، کوئی فرقہ جڑا میں بریلوی دیوبندی یار وہ نہ گلاں تے رہیا کرو، حدیث سنو اس چوں نتیجہ کڈو کہ پتہ لگتا ہے آپ عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے یا مداں دے یا جو صحیح ثابت نہ منو۔ جدو اللہ تعالیٰ شان بناؤں ہے غیب دیاں بھی خبراں دسدا موج دے سب پر حق ہے، مر ایویں نہ چھلانگ مار کے خدائی داخل کر لگ۔ تو فرماؤندیاں ایک رات رسول کریم علیہ السلام میرے کول، میری باری سی، انقلابا فضا لاؤ، آپ نے اپنی چادر لا کے رکھی، وخلا نال جتیاں اتاریاں، فوضا ما اندر جلے جتھے قدم مبارک سے آپ جو ادھر رکھ دیتے بسترے سے جتیاں، بسا دا طرف ازار الا فراشی تے بستر تے اپنا تہبند جڑا سی وہ بھی پھیلا لیا، فستا لیٹ گیا۔ فلم یلبس الا ریس ما ظہر عنہ قدر کت، سن دے رہو۔ فرمایا تھوڑی دیر بعد ہی نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ میں سو گئی۔ اماں دا عقیدہ دیکھو، کول حضور لیٹے، ستی نہیں سی، مگر فرمایا حضور نے تھوڑی دیر بعد سمجھا کہ میں سو گئی ہاں۔ ہن گستاخ ہے بے ادب ہے وہابی یا کی اما عائشہ، کوئی خدا دا خوف کریا کرو، کیوں دین نو خراب کر دی؟ اللہ دے رسول دی عزت شان جڑی ہے وہ جرا چیزاں نہ وعدہ ہوندا، وہ خدا تو بعد سارا تو اعلیٰ سارے سردار ہیں، پر گل اکل نہیں ہونی۔ فاخذ رضا رویدن، آپ نے اس تو بھی جاگ نہ اٹھے، سارا ہن ماحول دیکھتے رہو، آہستہ جائے اٹھ کے اپنی چادر لئی، ون تالا رویدن ہوڑی جی جتی پائی، وفتح الباب رویدن دروازہ بھی آہستہ کھولیا، فخرج نکل گیا، ثم اضاف رویدن آہستہ جائے انہوں بند کیا، فجال تو دری فی راسی مرد، میں اپنا کپڑا سر تے لیا دوپٹہ کنا تے داری اپنے ہور لباس نو بھی ٹھیک کیتا، سمن تلت والا اسری پیچھے پیچھے چل پئی۔ ہن اماں نے صاحب باج دستا بھئی یا رسول اللہ گل سی مینوں ہور ہی وہم سی، پر اتنے دنیا ہی وکھری سی، مگر چل پئیاں حتی جال بکی، مگر حضور کسے ہور کر نہیں گئے، سیدھا قبرستان چلے۔ فقاما، اے مسئلہ بھی سن لو، بعض لوگ آتے قبرستان تے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کریں، یہ بھی ماری گل ہے، جو ثابت ہے انہوں مننا چاہیے۔ ٹھیک ہے قبر والیاں کو نہیں منگنا، کچھ نہیں انہوں کو منگنا، انہاں واسطے اللہ کو منگنا کہ نہ تے رحم کر بخشے انہوں جنت جگہ دے۔ تو ہم کہیں چلے گئے تو کھڑے ہویا فاتار بہت دیر کھڑے ہوئے، ثم رفع علیہ ثلاث مرات، پھر 3 باری سرکار نے علیہ السلام ہاتھ اٹھائے، پہلا ہاتھ اٹھائے دعا منگی چھڑ دیتا، پھر اٹھائے بہت دیر دعاواں کیتیاں، 3 باری اس طرح کیتا، ثم حرف واپس آئے، فن حرف تو میں بھی آ گئی، واسرا فاسرا تو حضور بھی تیز تیز چلے، میں بھی تیز چلی، ہر والا تو آپ بھی دیکھ کے کوئی اگے اگے جانا ہے، آپ ذرا تیز ہوئے میں اور تیز ہوگی، فاحذرا فاحذر تو فسبقت تو اگوں آ گئی، فدخل تو آ کے نا فلیس الا نسجات، میں اجے آگے لمبی پئی ہاں، فدخل اللہ دے رسول آ گئے، ویکھیا جدو حال میرا، فقالا مالا کہ یا عائشہ حسیا رابیہ، عائشہ یہ تینوں کی ہویا ہے کہ تیرے پہلو بھی کمبن ڈے، تیریاں جڑے چھاتیاں ہیں کرن دیاں تڑکن دیا دل ہے، یہ کی گل ہوئی ہے؟ حضور نے پوچھا، قال پرت لاش ہے یا رسول اللہ، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں، پردہ پاؤنا چاہیا۔ آپ نے کیا کیا کہ میں تو حاضر ناظر ہے عالم الغیب میں، تو پردے کی پاؤں نہیں؟ قالا لتخبرنی او لیخبرنی یا لطیف الخبیر، دس دے ایسا گل
نہیں تو جڑا ہر شے نوں جاندا تے ہر شے تو باخبر ہے انہیں مینوں اطلاع دے دینی وہی آ جانی پھر کی ہوگا ہاں لطیف خبیر دا حوالہ دے قال قلت یا رسول اللہ بی انت و امی کہنے کہ اللہ دے رسول قربان جائیے تواڈے میرے ماں باپ قربان ہون فاخبرت الخبر گل ساری جڑی دس قال فانت سواد الذی رأیت امامی آپ نے آخیا سایہ جا جڑا اگے اگے مینوں نظر آਉਂدا سی وہ تو ہی سی قلت نعم کہنے لگی ہاں میں ہی فلحظنی فی صدری لحظت نہ ہو جاتے حضور نے ماریا میرے سینے تے مینوں ذرا تکلیف ہوئی نال آخیا ثم قال اظننت یہی فلا علیک ورسول تینوں یہ فہم ہوگا کہ اللہ رسول تیرے سے ظلم کریں گے بھی باری تیری میں کسی ہور بیوی کی چل تینوں سوکنا والا خیال آیا اور میں ظالم سی قال مہما یکتم من الناس یعلم اللہ ویکھ لو ایمان کیا نہیں یا رسول اللہ بندے جنہ مرضی کسی گل نوں چھپاਉਣਾ چاہن اللہ جاندا تو دس دینا تانوں اللہ نے دس دیتی ہے قال نعم آپ نے فرمایا تے دسیا فإن جبریل اتانی حین رأیتی جدوں تو مینوں ویکھیا نہ گیا جبریل آیا سی فنادانی فاخفا من کے تو جبریل نے بھی اس تو تم ہی ہیں تو ستی ہیں انہیں اچھی آواز نہ نہیں بتلایا آہستہ جے میں نے گل کی کہ میں وہی گل سنی فاخفا تو من کے تیرے تو میں چھپائی ولم یکن لیدخل علیک وقد وزاد صحابہ تو کپڑے اتارے سی اس تو اندر نہیں سی آ سکتا فرشتہ بھی انہیں احترام کرتا وظلمت ان قدر قد اے حضور نے بھی فرمایا کہ میں یہی سمجھا سی بھی تو سو گئی انہیں میں کئی جنا نہیں پتا سارا کوئی خدا دا ڈر ہونا چاہیے ایمان درست کرو رسول اللہ فرمایا میں بھی سمجھا سی بھی تو سو گئی ہے بکرے توان وہ کہتا کہ میں تینوں جگاؤنا نہ چاہیا بخشی توان تستوسی آخیا بھی جگا دوں بعد پھر گھبراؤندی رہو گی کر لی فقال ان ربک یامرک ان تأتی اہل البقیع وتستغفر لهم جبریل علیہ السلام نے آ کے آخیا سی کہ تیرے رب دا حکم ہے تینوں کہ بستر چھڈ اور قبرستان دے رہن والے نے جا کے بخشش دی دعا کر قالت قلت کیف اقول لهم یا رسول اللہ تو اس اماں جی نے پوچھ لیا بھی یا رسول اللہ جے میرے نال ادا ہوے اے عورتاں دا جان دا قبرستان دا نکلیا مسئلہ کہ یا رسول اللہ اگر میں کدی قبرستان جاواں تے میں پھر کی کہواں انہاں کس طرح سلام آکھاں قال قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاءاللہ بکم صحیح مسلم نسائی مسلم کیا ہے کہنا ہی اس بستی دے رہن والے ہو مومن اور مسلمانوں تو سے سلام ہوئے اور جڑے سر تو اگے اگے چلے گئے تے جڑے پیچھے آن والے ہیں نا تے بھی اللہ رحمت کرے تے انشاءاللہ ایک دن اسی بھی آ کے تواڈے نال ہی مل جانا یہ ہوئی اصلی ٹھکانا اے حدیث پاک بھی نمونے دے طور پڑھ دیتی جس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا میت نال ہمدردی محبت یہ ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر سے کروڑاں درود و سلام ہے اور انہاں دے ہوندے اپنے دل چ وہم نہ لیاؤ کوئی مولوی ملا کہ نہیں حضور نے نہیں کیتا تد کی یہ کم چنگا ہی ہے وہ دے منہ تے مارو چنگا ہوندا تے اللہ دا حبیب خالی چلا جاندا ہے اور تو بڑا عقل مند جمیا نیکی ہوندی اسے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جو کہے کہ بدعت حسنہ کام ہے بات دا مگر چنگا تین جرم کردا ایک اللہ نو جھوٹا آندا اللہ نے آکھیا یوم اکملت لکم اج میں دین مکمل کرتا اے دے خیال تو مکمل نہیں سی ہویا قرآن نو جھوٹا آندا دوجا رسول اللہ نے حکم سی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک جو اتاریا پہنچا دے یہ کی خیال ہے بھی کچھ بچوں آپ نے چھپا لیا جڑا ہوں ہولی ہولی دریافت کر رہا ہے اور تیسرا یہ ظالم آندا کہ صحابہ کرام نے سارے تک پورا دین نہیں پہنچایا گم ہو گیا اسی ہولی ہولی ڈسکور کر رہے ہیں یہاں تو جہی گل آندا نا اپنے ایمان نو چھڑی پھیردا اللہ سچا ہے دین مکمل ہو گیا سی رسول اللہ نے پورا پہنچاتا عمل کر کے دکھاتا اور تسی ویکھیا کالی لونڈی دی قبر سے جا کے وہ بے شمار رحمت حضور دی صحابیت وہ جنازہ پڑھیا بعد اعلان کرتا میرے دسیا بغیر دفن نہ کرو یہو جہ پیغمبر دے حق بالکل جی اللہ دا حکم ہے رسول اللہ فرمایا 10 مرتبہ صبح 10 شام میرے تے درود پڑھ دو گے تو میں دن قیامت دے جڑا تہاڈا شفیع ہو جاؤں گا سفارشی ہو جاؤں گا کوشش کریا کرو کہ اپنے اس پاک سرکار نو اسی یاد کریے انہاں لیے اللہ کو خیر منگیے وہ انشاءاللہ قیامت دن ساری خیر منگن گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الفتوحات المکیہ الفتوحات المکیہ 8ویں جلد اور یہ چونا
نوٹ کرو نا شاباش 61 صفحے تو رہ کے نا 65 8ویں جلد جو واقعہ پڑھیا سی ہے حدیث کی کتابوں میں، مگر میں یہ حوالہ دینا احکام الجنائز سی علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ چ پڑھیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں ابتدائی آیات سورہ احزاب بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب تے مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انہوں نے غلطیاں اور جنت چارہ مقام دے۔ عارضی طور سے جب تک تسی کوئی بہ کے فیصلہ نہیں کر دے، کوئی مجلس نہیں بن رہی، اونا چر تک میں ماسٹر شیران صاحب مرحوم دے بچے سلیم نے انہوں مقرر کرتا، وہ دے حوالے رقم عبدالجبار بیٹے نے نہ کر دیتی ہے، تو ہون بھی یار 7,000 ایک بندے دیتا، 1000 میں دے رہا، اللہ تعالیٰ اجر دے۔ کوشش کریا کرو ہر جمعے دینا بجائے دے بسی باہر فرادہ کر دے پھریے انشاءاللہ۔ جدوں آ گیا سارے کول نمبر اکاؤنٹ تے باہر لوگ بھی آتے بسی انشاءاللہ رقم بھیجا، مگر مسجد نوں جو درست کرنا چاہتے نا وہ لکھاں درکار ہے۔ اللہ توفیق دے تے ہمت کر کے نا زیادہ سے زیادہ دے کے جایا کرو تاکہ مسجد کا کام جڑا جلدی مکمل ہو جائے۔ کوئی ساتھی پھر کے کر لیا کرو حکومت۔ دوسری گل ہے یار، یہ 6 نمبر گلی چ میرے دوست ہوں خواجہ صاحب چلے گئے بیچارے اتوں، انہوں کا خادم ہوں سی لیاقت، اس بچے کا نام سی، چھوٹا سی اسے، تو خواجہ صاحب میرے واسطے نہ پھر کھانا یا کئی چیزاں بعض اوقات کہی جائے، ہوں وہ بچہ کچھ جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، بچیاں ہو گئی، مگر ہو گیا بیمار، بہت بیمار ہو گیا اینا کہ ہوں وہ ہسپتال والے جڑے نا ڈاکٹر بھی بڑے ظالم ترس کون کھانا، انہوں نے کہا بچہ کم از کم 30,000 ہوگا نا تد اسی تینوں داخل کرا گے۔ میں ہوں تے سامنے بالکل سمجھو اپنے لیے کہہ رہا وہ بچہ میرا خادم سی، بہت میرے نال محبت کرتا سی، اس بچے کی زندگی بچاؤ لی اور وہ بیٹیاں دے سر سے سایہ رہے، مدد کرو، اللہ خوش ہوگا۔ زیادہ تو زیادہ اس بارے حصہ لو، قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اے جدا رکھ لو، کر دیو پورا، اس مسکین کی مدد کر دیو، بچ جائے، چلو چھوٹی چھوٹی بچیاں دے سر سے رہے، انشاءاللہ خدا راضی ہوگا، اللہ دے رسول بھی شفاعت دے مستحق ہوئیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں کہ جو شخص سال میں فوت ہوا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ سوال کیا اس بیعت سے مراد کسی پیر کا مرید ہونا ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ۔ پیران دی بیعت دا تصور قرآن حدیث کوئی نہیں، یہ بہت صدیاں بعد کڈی ہوئی پیر کوئی پھڑ لو تو دی بیعت کر لو، یہ بیعت نہیں۔ بیعت رسول کریم علیہ السلام بھی سی، اپنے وقت وہی نبی سی، وہی آپ وقت دے حاکم سی، بعد پھر جڑا جڑا خلیفہ ہوندا رہا حضرت ابوبکر عمر عثمان انہاں دی ہوندیاں رہیاں، کسے اور دی بیعت نہیں سی۔ بیعت دوجے دی اگر لئی جاندی سر قلم ہو جاندا کہ دوسرے حضور نے آکھیا 2 آدمیاں دی بیعت ہوئے جدی پہلا رہے دوجا جڑا اڑا دے سر رب ہوئے، یہ حکومت دی بیعت دی گل ہے کہ حکومت جب اکلی بن جائے چل پوے مسلمان متفق ہو جان، جڑا پھر شرارت کردا ہنگامہ بیعت دی وہ گل ہے۔ اور جڑا نے گردن سے بیعت نہیں، وہ پہلا کوئی ہوگا بیعت رہا پھر اسی وہ بیعت نہ کریں گے ایسے خلیفے دی، پھر جاہلی دی موت مریں گے۔ جی پانی ہے ہی نہیں تو وضو کا حکم ہوگا نا، پانی سے وضو کرو، پھر پانی کتنے میسر ہو تو وضو کریں گے۔ اسی طرح اگر خلیفہ ہوگا ہونا چاہیے مسلمان وہ کوشش کرن، وہ بھی پھر بیعت کر کے جڑا نا مرے مسلمانوں سے انتشار پاوے نیک خلیفے دی، وہ پھر دوستی ہے جہنمی ہے۔ باقی یہ پیراں مریداں دی یا جماعتاں دے جنا سردار ڈاکٹر اسرار صاحب مولانا مودودی وغیرہ یہ نہیں، یہ دین واسطے اگر کام کر دے 100 بسم اللہ کرن اللہ تعالیٰ انہوں اجر دے، مگر یہ بیعت وہ نہیں جڑی آپ نے فرمایا اتنے نہیں چشمہ کرنا چاہیے، ماڑی گل میں یہاں بیعتاں نوں۔ مولوی شکیر اللہ صاحب کی طرفوں بھی کتاباں کا اعلان ہے، کتاباں ویکھ لیا کرو، انہوں نے بھی تعاون ہے، تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ بچے لی بھی ضرور کرنا جی 30,000 پورا کر دیو، میں اس غریب تک پہنچا دیا۔ چلو میری بچپن سے نے خدمت کی، اللہ تعالیٰ انہوں تندرست دے، بچیاں کا احساس کر کے بالکل نکیاں نکیاں، حکم اللہ دا روک نہیں کوئی سکتا، مگر محنت سے کرنا سارا کام ہے۔ اللہم آفہی، اللہ انہوں شفا دے اور تندرستی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔